کی اس گستاخی کے موقع پر تحریک لبیک سڑکوں پر ہے اور انہوں نے اس گستاخانہ بیان بازی کے خلاف ریلی کا انعقاد کیا اور کرنا چاہیے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ صرف تحریک لبیک کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا کام ہے۔ اگر تحریک لبیک کے ساتھ باقی اہل سنت کی جماعتیں مل کر یہ ریلی نکالتیں تو اس میں کتنی قوت ہوتی، اس میں کتنی جرأت ہوتی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ 5 انگلیاں الگ الگ ہوں تو ان کی حیثیت کچھ اور ہے، اگر یہ 5 انگلیاں مل جائیں ایک مکے کی شکل بن جائیں تو دشمن کے دانت کھٹے کر سکتا ہے۔ تو سامعین، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تحریک لبیک کے نبی نہیں ہیں یا کسی خاص جماعت کے نبی نہیں ہیں، بلکہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے اپنے نبی کو پورے عالم کے لیے رسول بنا کر اور رحمت بنا کر اس دنیا پر مبعوث کیا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمام اہل سنت کی جماعتیں مل کر ایک مضبوط تر ریلی کا انتظام کرتیں تاکہ دشمن کو پتہ چلتا کہ ان کے دوسرے مسئلوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے امام الانبیاء کی، جب بات آتی ہے نبی آخر الزماں کی، جب بات آتی ہے شفیع المذنبین کی، جب بات آتی ہے رحمت للعالمین کی، تو یہ تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اس نبی کی عزت کے لیے، عظمت کے لیے، ناموس کے لیے اور اس نبی کی شان کے لیے یہ تمام کے تمام یکجا ہیں، یکجا تھے، یکجا رہیں گے۔ دشمن پر جو اس کا اثر پڑتا تو دشمن سوچنے پر مجبور ہوتا، آئندہ بکواس کرنے کے لیے 100 دفعہ بلکہ 1000 دفعہ سوچنے پر مجبور ہوتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہ اختلافات جو ہیں وہ ہمارے بین الاقوامی سطح پر ان کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ایسا نہ ہو کہ جو غیر مسلم اب بیان بازی کر رہے ہیں اس سے اگلا کوئی اور قدم اٹھا لیں اور ان کو روکنے والا نہ ہو۔ اس لیے تمام اہل اسلام کو، تمام مذہبی جماعتوں کو اس مسئلے پر اتفاق اور اتحاد کرنا ہوگا، اور میں اس پر حکومت پاکستان کو بھی داد دیتا ہوں۔ انہوں نے پرزور مذمت کر کے اور بھارت کے اس بیان بازی پر انہوں نے ان کے سفیر کو بلا کر احتجاج کیا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ اس سفیر کو اس ملک سے فوری طور پر نکالنا چاہیے تھا کہ جا انڈیا میں جا کر اپنی زندگی بسر کر، یہاں مسلمانوں کا ملک ہے، اگر یہاں رہنا ہے تو مسلمانوں کے تمام حقوق کی ادائیگی کرنا ہوگی، مسلمانوں کے اسلام کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا تو انڈیا کو ہوش آ جاتی، عقل آ جاتی کہ یہ اسلام کا ملک ہے، یہ جمہوری پاکستان ملک ہے، یہ اسلامی ملک ہے جہاں کسی غیر مسلم کو ان کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔